وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہمارے ملک کے سیاسی اور مذہبی رہنما، اور اس کے لیے ہم نے جو موضوع کے مطابق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک کا خلاصہ حاصل کیا ہے، جس کے مطابق ہم نے اسی موضوع پہ رہتے ہوئے ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں 1400 سال پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 کے بارے میں بتا دیا تھا، اور 12 سے 15 تک کہ ہمارے حکمران کیسے ہوں گے اور یہ کس طرح ہم لوگوں کو ڈیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ملک دیا، سرزمین دی، اور اس میں موسم بھی دیے، پھل فروٹ بھی دیے، ہمیں ہر چیز کی نعمت دی ہے، اور جغرافیائی لحاظ سے بھی یہ بہت سا ہمارے ملک اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن قائدین ہمیں ہمیشہ یہ بتلاتے رہے ہیں کہ مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں، ایک مشکل وقت سے نکلتے ہیں تو دوسرے جو قائدین آتے ہیں وہ ہمیں پھر یاد کراتے ہیں کہ نہیں ابھی پھر ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ آخر یہ نازک دور ہے کیا، مشکل وقت ہے کیا، اور یہ کیوں آتا ہے اور اس کے ذمہ دار کیوں ہیں؟ اسمبلیوں میں، ٹاک شو میں، پریس کانفرنس میں یہ لوگ بحث کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات لگا کر اور انہیں گالیاں دے کر تسکین حاصل کرتے ہیں اور اربوں روپے کے فنڈ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس وقت نازک دور نہیں ہے، یہ بہت ہی خراب وقت ہمارے ملک میں گزر رہا ہے۔ ہم نے اس حالات کو اچھا کرنا ہے اور اچھائی کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہم ایک ایٹمی قوت تو بن گئے ہیں، تو آج پوری قوم نے میرے ساتھ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اچھے اور قائد اعظم والے پاکستان کی طرف جانا ہے یا نئے پاکستان کی طرف لوٹنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کا موازنہ کرتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے جب پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور عوام کو ایک آئین دے کر ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دیا، بعض ایٹمی طاقت بنایا، ملک میں کارخانے لگائے تاکہ عوام کو روزگار کے موقع ملیں اور ملک ترقی کر سکے۔ اس کے بعد انہیں اسی وقت کی سیاسی اور مذہبی قائدین نے ختم نبوت کی بنیاد پر تحریک چلا کر انہیں پھانسی کے عدلیہ کے ذریعے پھانسی گھاٹ تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کا دور شروع ہوا، تو پی ایم ایل این نے آج تک کوئی ایسی فیکٹری نہ لگائی جس سے ملک ترقی کرتا اور عوام کو روزگار کے مواقع ملتے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، کاف، پاکستان تحریک انصاف اور ان تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین نے پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں شامل کر دیا اور اس طرح دھسا دیا کہ اب سانس لینا بھی مشکل ہے، اور کوئی اور ملک ہمیں قرض بھی اب مزید دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے ملک کے تمام اثاثے بیرون ملک کے گروی رکھ کر آلریڈی قرضے لے چکے ہیں۔ جو زمینیں وغیرہ تھیں وہ بھی رہن رکھی جا چکی ہیں، اور ان لوگوں نے مسلم لیگ نون نے کیا کیا کہ اپنے دور حکومت میں سابقہ میں میٹرو بس چلا دی اور اس پر اربوں روپے لگا دی، اور پھر یہ نہیں کیا کہ چائنا سے اور یہ موٹر وے اپنا میٹرو بس چلائی ہے، اس سے وہ اپنا
कारखाने लगाते, बसें यहाँ बनाते, उनकी बॉडी यहाँ बनाते, स्पेयर पार्ट्स यहाँ बनाते, कारखाना लेके आते ताकि हमारे मुल्कों को, हमारे मुल्क के अवाम को रोज़गार के मौके मिलते। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये बसें इंपोर्ट कर ली, बनी बनाई बसें, ट्रेन की बोगियाँ इंपोर्ट कर ली। पाकिस्तान कैरिज फैक्ट्री का फिर क्या फ़ायदा था रेलवे का, उसको बंद कर देते तो कुछ ज़र मुबादला भी बच जाता। लेकिन इन्होंने ज़र मुबादला दे के अपने कमीशन लिए और कमीशन को बाहर के बैंकों में डिपॉजिट करवा दिया। इसी तरह ये जो सड़कों पर या घरों के हमें गंद नज़र आते थे, इन्होंने बजाय अपने मुल्क के लोगों को रोज़गार देने की बजाय तुर्की की कंपनी को मादा कर लिया और मादे में ये बात लिख दी कि हम आपको पेमेंट डॉलरों में करेंगे। स्पीडो बस चला दी, उनका भी मादा हो गया कि सवारी हो या ना हो, हमने फी चक्कर आपको इतने पैसे देने हैं और वो भी डॉलरों में देने हैं। तो खुदा के बंदे, अगर ये सब कुछ आपने करना था, क्या हमारे मुल्क में अवाम इस काबिल नहीं थे या इतने अफरादी क़ुव्वत नहीं थी कि वो कूड़ा उठाते और बाहर कहीं डंप कर देते जहाँ ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। कमीशन लेने की खातिर इन्होंने ये सारे खेल खेले हैं। रेलवे की जो बोगियाँ या डब्बे इन्होंने परचेज़ किए हैं वो भी बाहर के मुल्क चाइना से मंगवाए। क्या हमारे मुल्क में कैरिज फैक्ट्री नहीं है? वो क्या वहाँ मज़दूर पाकिस्तान रेलवे के जो मुलाज़िम हैं वो तनख्वाहें नहीं ले रहे हैं? वो मुफ्त में बैठकर तनख्वाह तो नहीं ले रहे हैं ना। इसी तरीके से रेलवे को अब इन्होंने मौजूदा दौर में क्या किया है कि रेलवे की 2 ट्रेनें मेरे रेल में आई हैं, लाहौर टू रावलपिंडी जो इस्लामाबाद सुबह चलती थी, और तेज़गाह जो कि मुनाफे में जा रही थी और आवाम को सहूलत भी दे रही थी। इन्होंने ये बाहर के प्राइवेट कंपनी को दे दी। ये निजकारी के नाम पर अपने ही लोगों को नवाजते हैं और लोगों को बेरोज़गार करते हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं था कि अरबों रुपए जो खर्च करके हमने मेट्रो और ट्रेन चलाई, हम 2, 4, 10 बसें ज़्यादा कर देते हैं जो रात गए तक मिलती हैं और मुसाफिर अपने घर पहुंच जाते हैं। अब मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चल रही है। 10 बजे के बाद जिन लोगों ने घर आना है वो कैसे आए? आपने तो नीचे लोकल ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी। कभी ये सोचा है आपने? आपकी स्पीडो है वो भी 10 बजे बंद हो जाती है। जो लोग आते हैं वो 10 बजे से सुबह 5-6 बजे तक क्या करेंगे? 8 घंटे वो किसके सहारे हैं? लोकल ट्रांसपोर्ट आपने बात की, चिंची वगैरह रक्शे चलते हैं, उन्हें पुलिस वाले नहीं चलने देते। तो कहने का मतलब यह है कि कायदीन हमारे ऐसे हैं कि उन्होंने बजाय फैक्ट्री लगाने के, लोगों को रोज़गार देने के, उन्होंने इम्पोर्ट को ज़रिया बनाया और उसके ज़रिए अपना कमीशन हासिल किया। अब इनकी मिसाल तो ये जो करते हैं ना करप्शन, हमारे सियासी लीडर हो गए या मजहबी रहनुमा हो गए, तो उनकी मिसाल एक गिद्ध की तरह की है जो अल्लाह की एक मखलूक है और उसने हमें दिखाने के लिए उसको पैदा किया है कि गिद्ध मुर्दार को खाता है और जब वो मुर्दार नीचे देखता है तो नीचे आ जाता है और इतना खाता है कि उसे उल्टियाँ शुरू हो जाती है और फिर वो इन उल्टियों को करके फिर अगले तैयार हो जाता है खाने के लिए। यही हाल इनका है कि इन्होंने इतनी करप्शन की हुई है कि अभी तक इनकी हबीस पूरी नहीं हो रही है और ये उल्टियाँ कर देते हैं। कभी कोई हुकूमत आके इन्हें जेल में डाल देती है तो भी ये मुल्कों से भागते हैं, बाहर के मुल्क में जाते हैं और वहाँ कारोबार अपना शुरू कर देते हैं। कायदीन का ये हाल है कि इनको गरीब नजर नहीं आते, बल्कि वो इनको नोच नोच कर खा रहे हैं और इस पूरी तबाही में सारे लोग शामिल हैं। कभी किसी MPA, MNA या किसी सेनेटर ने कभी आइन का आर्टिकल का जिक्र नहीं किया 3 का, जिसमें गुर्बत के खात्मे का कहा गया है। कभी किसी ने तहरीक पेश नहीं की, कभी इस पे असम्बलियों में बहस नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी इनकी बात सुनना पसंद नहीं करता। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हमारे सियासी कायदीन बरमला बिला खौफ और खतर अफवाज पाकिस्तान को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं। हमारे दुश्मन और पड़ोसी मुल्क इंडिया, अफगानिस्तान की ज़ुबान ये हमारे कायदीन बोल रहे हैं। हमारे अफवाज को इखलाकी तौर पर
کمزور کیا کر رہے ہیں۔ سیاسی قائدین، مذہبی رہنما اربوں روپے کرپشن کر کے کھا چکے ہیں، مگر جب بات کرتے ہیں تو مسلح افواج کی کرتے ہیں کہ اس کا بجٹ کم ہونا چاہیے، اس کا بجٹ بہت زیادہ ہے، یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو انہیں یاد ہونا چاہیے کہ یہی قوم افواج پاکستان ہے جو ہر وقت ہر گھڑی میں مسلموں سے زدہ پاکستانیوں کے کام آتی ہے۔ سیلاب ہو، کوئی بلڈنگ گر جائے تو یہی لوگ آگے آتے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہو تو یہی لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو انہیں اپنی تو نظر نہیں آتی کہ ہم لوگ کتنے کرپٹ ہیں، کتنے کرپشن کر رہے ہیں۔ افواج پاکستان کے افسران جوان جو کہ سرحدی علاقوں میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے، جن کی وجہ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم لوگ سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ تنخواہیں تو سارے لیتے ہیں، ایم این اے بھی لیتا ہے، ایم پی اے بھی لیتا ہے، سینیٹر بھی لیتا ہے، وزراء بھی لیتے ہیں، سارے لے رہے ہیں۔ کیا کبھی انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے؟ کیا انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو آگے دہشت گردوں کے سامنے پیش کیے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہے۔ یہی افواج ہے جو ہمارے کام آتی ہے اور ہم سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ یہی افواج ہے جس نے پاکستان کو ذوالفقار علی بھٹو اور غلام اسحاق خان کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ اب ایٹمی طاقت تو بن گیا ہے، لیکن آج جس طرح فوج حالات سے گزر رہی ہے افواج پاکستان، سیم وہی نظریہ ہے جو کہ انہوں نے پہلے مشرقی پاکستان میں سیاستدانوں نے بنایا۔ فوج کو عوام کے خلاف کیا، عوام کو فوج کے خلاف کیا، اور جب فوج ان کی حمایت سے محروم ہوگی تو انڈیا نے بنگلہ دیش کے عوام کو ساتھ ملا کے ہمارا اتفاق کاٹ کر رکھ دیا اور ہم پاکستان اتحاد پاکستان سے محروم ہو گئے۔ لہٰذا میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کسی پارٹی کا لحاظ کیے بغیر آپ ان سیاسی مذہبی قائدین سے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لینے کی کوشش کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ سیاسی مذہبی قائدین ہمارے ملک میں خیالات جو ان کے خلاف رکھتے ہیں وہ ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ شیخ رشید رکن قومی اسمبلی اور سربراہ عوامی مسلم لیگ پارٹی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو آگ لگا دو، بجلی پانی گیس کے بل نہ جمع کراؤ اور سری لنکا جیسے حالات یہاں پیدا کر دو اور پھر اس کو تباہ کرنے بھی چلے جاؤ۔ عمران خان جو کہ تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، دھرنے کے دوران اور بعد اس کے نازیبا الفاظ استعمال کر کے ہوئے شامل ہو جاتے ہیں لیڈروں میں۔ یہ شخص جب دھرنے میں تھا تو اس نے اور اس کے اراکین نے قومی اسمبلی میں دھرنے کے دوران اسمبلی سے غیر حاضر ہوتے ہوئے تمام رات اور تنخواہیں جو کہ عوام کے ٹیکسوں سے ادا کی جاتی ہیں وصول کی۔ کیا ریاست مدینہ میں فرائض کی ادائیگی کیے بغیر معاوضہ لینا ریاست مدینہ کا اصول تھا؟ اور اس اقتداری دور میں آ کر اس شخص نے بھارت کے ساتھ مل کر مقبوضہ کشمیر کا سودا کیا۔ کیا مسلمانوں کا خون کروا کر آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی؟ کرتارپورہ راہداری جو کہ بغیر ویزا کے کھول کر مرزائیوں کو خوش کرنے کے لیے ریاست مدینہ کا کام تھا۔ کرتارپورہ راہداری سکھوں کے لیے نہیں کھولی گئی۔ یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ کرتارپورہ راہداری جہاں بنائی گئی ہے اس کے ساتھ جو انڈیا کا علاقہ ہے وہاں سارے مرزائی رہتے ہیں، وہ رہائش پذیر ہیں، اور انہوں نے اپنے انتخابی مہم جو 2018 کی چلائی تھی اس میں بھی مرزائیوں سے ملاقات کی تھی اور ان کے حمایت حاصل کی تھی، جس کا انہوں نے صلہ تو دینا ہی تھا۔ اب انہیں قرار دلوا کر تو یہ انہیں اسمبلی تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اراکین جب اسمبلی ہوں گے تو وہ وزارت بھی لیں گے اقلیت امور کی، اور وہ کابینہ کے ہر اجلاس میں بیٹھیں گے۔ اس طرح پاکستان کی جو اندرونی سیکریسی ہے وہ بھی آؤٹ ہو جائے گی۔ اب اس ملک کے وزیر اعظم رہے
تو آئندہ بننا چاہتے ہیں، پھر ملک کو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایٹم بم گرا دینا چاہیے۔ آپ تو اپنے ہی ملک پر ایٹم بم گرانے کا سوچ رہے ہیں، تو ہمارے دشمن بھارت نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ اس کے بعد پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کی عمران خان صاحب نے بات کی کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو جائے تو ان سیاسی لیڈروں کے منہ میں اللہ تعالیٰ خاک ڈالے اور ان پر ان کی لعنت ہو۔ بے شک یہی افواج پاکستان ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ آپ سیاسی قائدین کے منصوبوں میں رکاوٹ ہے، کیونکہ فوج انہیں آگے نہیں بڑھنا دیتی، ایک حد تک ان کا حساب کتاب رکھتی ہے، اس کے بعد انہیں ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیتی، جس سے یہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چیف الیکشن کمشنر آج کل تنقید کی وجہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے فرائض منصبی اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں، تو انہیں ابھی 20 میں سے 15 سیٹیں بھی یہ پنجاب اسمبلی کی جیت چکے ہیں۔ پھر چیف الیکشن کمشنر یا اراکین الیکشن کمیشن پر تنقید کس وجہ سے ہے؟ کیا یہ فیئر الیکشن نہیں ہوا؟ اصل میں یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے یا اس کا فیصلہ نہ آئے، یا نیا چیف الیکشن کمشنر آ جائے تو اس سے اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں۔ تو میری چیف الیکشن کمشنر اور اراکین جو ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے، ان سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں، جج کے برابر اختیارات ہیں، آپ ان کے خلاف تو انہیں عدالت کی کارروائی شروع کریں، اور ان کے جو یہ الزامات ہیں اس پر کارروائی کریں، اور چیف آف آرمی اسٹاف کو برا بھلا کہہ کر عدلیہ پر تنقید بھی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ سارے ادارے خاموش کیوں ہیں؟ آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، پوری افواج کے ہیں، پورے پاکستان کے ہیں، تو آپ کیوں یہ برداشت کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان کیوں نہیں ان کے خلاف اپنے عدلیہ کے لیے کوئی یہ باتیں کرتے ہیں؟ انہی لوگوں کے لیے آپ رات کو 12 بجے عدالتیں کھولتے ہیں، اور یہی لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ فیصلہ تو ایک کے حق میں اور ایک کے خلاف آنا ہی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری عدلیہ ایک کے خلاف فیصلہ کرے اور دوسروں کو ریلیف دے۔ نہیں، انہوں نے قانون اور آئین دیکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ بھی بنی گالہ کا اگر وہ اس کا محل تحریک انصاف کا قانون کے مطابق نہیں تھا تو آپ نے اس کو ریگولائز کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کے جج نے جب کراچی میں لوگوں کی بنی بلڈنگ جس میں وہ رہائش پذیر تھے، بجائے اس کے کہ نقشہ بنانے والے کو، اور اس ٹائم جب وہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، ان کے کسی پر ذمہ عائد کرتے، ان لوگوں کو پیسے واپس کرواتے، تو لیکن ان کی ساری بلڈنگ راہ دی۔ اب وہ پلاٹ کس کام کا ہے؟ تو عدلیہ سے بھی یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسا ایکشن لیں تو اس کو پوری چھان بین کریں، جن لوگوں نے یہ فراڈ سے بلڈنگیں بنائی، آگے فروخت کی ہیں، تو اور جو اس میں ملوث رہے محکمے، ان کے خلاف کارروائی کریں، اور یہ تو انہیں عدالت کی کارروائی کیا کریں۔ عوام آپ کے ساتھ ہیں، عوام کو آپ ریلیف دیں۔ ابھی آپ انہیں پوری طور پر رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھول دیتے ہیں، اور جبکہ غریب عوام کے لیے جو کہ جیلوں میں بند ہیں اور سی کلاس میں رہ رہے ہیں، تو انہیں آپ انصاف نہیں دے رہے ہیں۔ اب 3 ماہ کے لیے ہائی کورٹ بھی چلی گئی چھٹیوں پر، سپریم کورٹ بھی چلی گئی، سیشن کورٹ پورے مہینے کے لیے چلی جائے گی، لوگ اور ماتحت عدلیہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ عوام کے ٹیکسوں سے آپ کا گھر ایئر کنڈیشن ہے، آپ کی گاڑی ایئر کنڈیشن ہے، آپ کی عدالتیں ایئر کنڈیشن ہیں، آپ کو گرمی کیا کہہ رہی ہے؟ چلیں چھوٹے بچوں کو اسکول میں چھٹی ہوتی ہیں، انہیں سن سٹروک سے بچانے کے لیے یہ اقدام لیا جا سکتا ہے۔ آپ تو بزرگ ہیں، آپ تو سمجھے، آپ کو کیا ہے یہ کہ آپ 3 مہینے کے لیے عدالت بند کر دیں اور تنخواہ بھی لیں، مراد بھی لیں اور دوسرے ملک میں جائیں۔ تو جب آپ خود ایسا کریں گے تو باقی سیاستدان تو پھر آپ سے آگے ہیں نا، وہ تو کریں گے پھر یہ۔ کیا کبھی غریب آدمی کبھی سوچ لیا کریں؟ اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں، چاہے اس میں نواز شریف صاحب ہیں، عمران خان ہیں، شیریں ہیں، مولانا فرمان صاحب ہیں، عثمان بودار صاحب ہیں،
بھائی احمد صاحب ہیں، انہوں نے کیا کچھ کیا کہ یہ لوگ توشہ سے سرکاری زمینوں کو پہلے اپنے قبضے لیتے ہیں، پھر انہیں بیچ کے 20% بھی خزانے میں جمع کروا کے 80% اپنے پاس رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو پیسے دی۔ تو یہ کوئی لاجک نہیں ہے، کسی غریب کو بھی مکان دے دو کہ وہ بعد میں بیچ کے آپ کو پیسے دے دے گا 20%، 80% تو اسے بچے گا۔ کیا یہ ساری مراحت صرف آپ کے لیے ہے؟ اب ہم بات تھوڑی سی مذہبی زمانوں کی بھی کر لیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے میاں والی، اب ہم تھوڑا سا ذکر مذہبی جماعتوں کا بھی کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پریز مشرف کے سے میاں والے میں سینکڑوں ایکڑ اراضی لیز پر لی، اور لیز اتنی کم اور اس سے جو گندم یا فصل پیدا ہوتی ہے اس کی اربوں روپے میں یہ منافع حاصل کر رہے ہیں۔ اور توشہ خانے سے جیسے عمران خان صاحب نے گھڑیاں لی، نواز شریف نے لی، تو میری پاکستانی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بھوکے لوگ ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ پہلے نجکاری کے نام پر تمام ادارے جو پروفٹ میں تھے وہ اپنے لوگوں کو دے دیے، اور اب بھی ٹرینیں ٹرانسفر کی جا رہی ہیں، پرائیویٹ سورس کی جا رہی ہیں انہیں۔ اس کے علاوہ تمام زمینیں وغیرہ جو بھی ہیں یہ بیچتے جا رہے ہیں یا گروی رکھ رہے ہیں۔ کل یہ ساری زمینیں ہم نے واگزار کرانی ہیں، عوام نے ہی کرانی ہے، اور یہ جو قرض ہیں یہ بھی ہم نے اتارنے ہیں۔ یہ تو ڈالر آتے ہیں 10% بھی خرچ نہیں کرتے وہاں پر، 90% یہ آپس میں بانٹ کے لے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، تو عمران صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر، وزیر خزانہ، یہ سارے تو آپ نے لگائے ہیں، اور یہ سب IMF کے ملازم ہیں۔ امپورٹ تو آپ نے کیا ہے، ان لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ اور جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، یہ ایک منظم جماعت ضرور ہے، لیکن یہ عرصہ دراز سے KPK حکومت میں حکومت کی اتحادی ہے، اور یہ در پردہ حکومت ہی کو سپورٹ کر رہی ہے، یعنی عمران خان کو۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کراچی میں آج الیکشن ملتوی ہوئے ہیں، تو آج ہی یعنی کل 22 تاریخ کو انہوں نے دھرنا دینا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، سندھ کے سامنے۔ ان کی منافقت یہ دیکھیں کہ جون کے مہینے میں انہوں نے خود التوا کی درخواست دی ہوئی ہے الیکشن بھیڑ کے انتخابات ملتوی کر دیں۔ اب جب انتخابات ملتوی ہو گئے تو یہ اسی PTI کے ساتھ مل کے شور شرابہ کر رہے ہیں، جی چیف الیکشن کمشنر کو اٹھائیں، الیکشن کمیشن سارا معطل ہو جائے، استعفیٰ دے دیں۔ کیا آپ کی خواہشات تھا؟ آپ تو وہ جماعت ہیں جنہوں نے 1947 میں بھی پاکستان کو قبول نہیں کیا تھا، آپ کہہ رہے تھے نہیں پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ اب کیسے تبدیلی آ گئی ہے؟ آپ ہی میں سے علماء کرام ہیں جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور دور اندیش ہیں۔ مولانا اسرار صاحب ہیں، اسرار اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے، حکیم صاحب ہیں ہمدرد فاؤنڈیشن والے، انہوں نے تو 30 سال پہلے بتا دیا تھا، ان کی ویڈیو آج بھی موجود ہے کہ یہ یہودیوں کا پلانٹیڈ عمران خان ہے، یہ کام کرے گا۔ اگر 30 سال پہلے انہوں نے یہ بتا دیا تھا تو ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں پیپل پارٹی کے، نون لیگ کے، سارے انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کون شخص ہے یا یہ کیا کرنے کے لیے یہاں بھیجا جا رہا ہے۔ تو لوگوں، پاکستانی عوام، آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ سیاسی وابستگی ضرور رکھیں، لیکن اس کے آئین اور قانون کو دیکھیں کہ کیا ہے۔ یہ کبھی بھی آئین اور قانون اپنی پارٹی کا نہیں دکھاتے اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے 15 تک اپنا موضوع بنایا ہے آج، اس میں دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ زمین میں فساد مت کرو، لیکن یہ الٹا جواب کیا دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو فسادی نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ PTI کی حکومت ہو تو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اصلاح کریں گے، سارا کچھ کریں گے، جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ہیں۔ یعنی ان دونوں پارٹیوں نے ایسا، تینوں پارٹیوں نے ایسا بنایا ہوا سیاسی قائدین ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کرتے جاؤ
اور اپنا پیٹ بھرتے جاؤ اور شور مچاتے جاؤ. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. دوسری آیت جو ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کہ اے لوگوں ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جیسے کہ لوگ ایمان لائے، یعنی جو مسلمان تھے. تو یہ لوگ بھی مذہبی جو ہمارے رہنما ہیں اس کو اگر مان لیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ایک جگہ جمع کر لیں، قوم کو بکھیرے نہ جیسے کہ سیاسی لیڈروں نے بکھیرا ہے، تو یہ قوم کو ایک بنائیں گے تو قرآن و سنت پہ عمل ہوگا اور تو یہ قوم ایک بن جائے گی. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں صرف ایک ہی فرقہ تھا، مسلمان یا دوسرا خارجی یا کافر جنہیں کہتے تھے، اور کوئی نہیں تھا. کوئی دیوبندی اہل حدیث یہ نہیں تھے. یہ انہوں نے سبز پگڑی والے بنا لیے، لال پگڑی والے بنائے، سارے ہر ایک نے اپنا جتھا بنا کے بیٹھ گیا اور عوام کو تقسیم کر کے رکھ دیا. اب ان دونوں میں جو سیاست دانوں کو بھی میں نے بتا دیا ہے اور علماء دین کا بھی بتا دیا ہے. اب مشترک کی بات کی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا سے کہ جب یہ لوگ آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب دوسرے سے ملتے ہیں تو انہیں بھی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی یہاں تک منافقت ہونی تھی جو 1400 سال پہلے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر چلے گئے. تو آپ خود سوچیں کہ یہ ہمارے قائدین سیاسی یا مذہبی کیا ہمیں سیدھی راہ پر لائیں گے؟ ابھی یہ کہتے ہیں کہ سری لنکا بن جائے، فلانا بن جائے. یہ بنے گا تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، اور انشاءاللہ سے یہ سری لنکا نہیں بنے گا. عوام باشعور ہے، سوچ سمجھ رکھتی ہے، اور ان سے میری گزارش ہے کہ آپ صرف اور صرف آتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیں، اسی اصول کو اپنا لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کریں، تو یہ بیڑا پاکستان کا ہمارا پار لگ جائے گا اور ہم ایک صریح اور خوشحال ملک بن جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی یہ تقریر ختم کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد، پاکستانی عوام پائندہ باد. تحاشا خرچے، اس کے بعد ہر جگہ لمبی لائنیں، آخر سارا پیسہ کہاں گیا؟ کرپشن میں، الیکشن میں، امیروں کو حاصل مراد میں، امیروں کے فرضی دیوالیہ ہو کر قرضے معاف کروانے میں، سوئس بینکس میں، لیڈرز کے بنگلے اور کارز میں، عوام کو سبز باغ دکھانے میں اور پاناما کے ہنگامے میں. اب کس کو چور کہیں؟ آخر کب تک اس ملک کے مظلوم عوام جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتے رہیں گے؟ میں جتنا وطن عزیز اور اس کی غریب عوام کے استحصال کے متعلق سوچتی ہوں تو خون کے آنسو روتی ہوں، مگر اب وقت آ چکا کہ کسی شخص سے واحد کی اندھی محبت اور تقلید کے بجائے اس پیارے ملک اور اس کی غریب عوام کے بارے میں سوچا جائے. پلیز اس ویڈیو کو شیئر کر کے ملک کے ایک ایک فرد تک پہنچائیں اور اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں. شکریہ. پاکستان زندہ باد، غریب پاکستانی عوام.